बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ आज नोटिस जारी हुए थे लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से। जो 5 मेंबरान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के अगर वो उन 5 मेंबरान के नोटिफिकेशन जारी हो जाएँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को अक्सरियत हासिल हो जाएगी हमज़ा शहबाज के मुकाबले में। और जो आइन और कानून के मुताबिक जैसे ही पहले डी सीट हों फिलफौर 5 मेंबरान की तैनाती, जो लिस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने प्रोवाइड की थी उसके मुताबिक जारी करना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इलेक्शन कमीशन हो या बाकी कोई इदारा हो, हर हाल में वो शरीफ ख़ानदान को बचाने के लिए और डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करता रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने आज चैलेंज किया था, 24 घंटे का अदालत ने टाइम दिया है, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इलेक्शन कमीशन को ये टाइम दिया गया है। दूसरी तरफ फ़ॉरेन फंडिंग केस में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को ही कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ को दीवार के साथ लगाने की साजिश थी इस इम्पोर्टेड हुकूमत की भी और मुख्तलिफ़ लोगों की, जिसकी वजह से ये मामला चला गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस मामले पर तमाम 17 सियासी जमातों को उनसे जवाब तलब किया था, क्योंकि फ़ॉरेन फंडिंग ख़त्म हो चुका है और अब सिर्फ ममनुआ फंडिंग का केस है। उसमें भी 1 माह की जो डायरेक्शन थी, या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर हर हाल में 1 माह में इस केस को ख़त्म करना चाहते थे, उस पर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा अहम हेयरिंग शुरू की थी और उसमें कहा था कि सबको एक जैसा मौका मिलना चाहिए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के अकाउंट्स को देखना है तो बाकी भी जमातें, बाकी सियासी जमातों के भी अकाउंट्स को देखा जाए। यही वजह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तमाम सियासी जमातों से जवाब मांगा था। उसमें भी आज अहम डेवलपमेंट हुई है, उसकी समाअत भी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो मुनहरिफ अरकान थे, 25 मुनहरिफ अरकान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो लोटे थे, जिनको डिसीट कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, वो अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहे हैं अपीलें लेकर। एक बात मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के इन लोटों का जो मामला है, ये अपीलें सुप्रीम कोर्ट तो ज़रूर लेकर जाएं, वहाँ सुप्रीम कोर्ट इनकी सज़ा भी बढ़ाएगी। सुप्रीम कोर्ट इनको 5 साल के लिए नाअहल भी करेगी। पहले ये जो मामला था, क्योंकि अपील में जब जाया जाता है तो वो जो रेफरेंस हैं वो वही कंटिन्यू होता है और उसी को ही, और अदालत के पास ये अख्तियार होता है कि वो मॉडिफ़ाई करे, पहले से दी गई सज़ा को मॉडिफ़ाई कर दे। हमने देखा है कि बाज़ औक़ात अदालतों में, क्योंकि ये सिविल नेचर का एक केस है और वहाँ पर जो रेमेडी है वो सिविल नेचर की है, इस वजह से मॉडिफ़िकेशन हो सकती है। जैसे डिक्री में मॉडिफ़िकेशन होती है, इसी तरह इसमें भी मॉडिफ़िकेशन हो सकती है। अब इनको शौक़ चढ़ा है और अब ये दरख्वास्त, जो पहली दरख्वास्त दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो डी नोटिफाई जिनको किया गया था, ज़हरा बतूल ने इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। उस अपील में ये इस्तदा किया कि इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला कलअदम करार दिया जाए। वज़ीर आला पंजाब के इलेक्शन में पार्लिमानी पार्टी की जानिब से कोई डायरेक्शन जारी नहीं हुई। पार्लिमानी पार्टी का ना कोई इजलास हुआ, ना ही कोई पॉलिसी तय हुई। इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला हक़ाइक़ के मनाफी है और उसको बरकरार नहीं रखा जा सकता। ये उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी। अब ये वही बात है कि अगर तो ये हीले बहाने तलाश करके कोई सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ़ लेने जा रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट से ऐसे रिलीफ़ नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में वो जो 20 मुनहरिफ MNAs थे, जो आज राजा परवेज़ अशरफ जैसे क्या नाम है उनका, जो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, राजा, जिनको लोटा लीडर भी कहा जाता है, राजा रियास, तो वो उन जैसे जो लोग हैं वो उनके ख़िलाफ़ भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपीलें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने दायर की हुई हैं और वो इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपीलें हैं। और अब जो मामला है वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के जो ये मुनहरिफ अरकान हैं, इन्होंने इस सारे के सारे मामले पर जो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस मामले में बड़ा अहम फ़ैसला दे सकती है और सुप्रीम कोर्ट इनकी सज़ाओं को मॉडिफ़ाई करके इसमें जो 5 साल की इनको नाअहली भी हो सकती है और शौक़ पूरा कर लें ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाके। दूसरी तरफ जो फ़ॉरेन फंडिंग केस, जो ममनुआ फंडिंग केस था, लेकिन क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पहले दायर हो चुका था, इस वजह से इस ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ ने, ये सिंगल बेंच था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, और उसने 1 माह की डायरेक्शन दे दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के ख़िलाफ़ केस का फ़ैसला 1 माह के अंदर किया जाए। और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर पहले यही चाहते थे, उन्होंने सुबह शाम दिन रात एक करके समाअत शुरू कर दी थी।
اس ایک رکنی بینچ کے فیصلے کے خلاف ڈویژن بینچ میں انٹرا کورٹ اپیل فائل کی گئی تھی، جس میں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ انہوں نے ایک تو جو 1 ماہ کی ڈائریکشن کا فیصلہ تھا اس کو سسپینڈ کر دیا اور کہا کہ 1 ماہ کی ڈائریکشن کا اب کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اپنے پولیٹیکل پارٹیز قانون کے مطابق وہ اپنے اکاؤنٹس کی چھان بین بھی ہوتی ہے اور وہ اس کی تفصیلات بھی جمع کرواتے ہیں، لیکن اگر آپ کہیں کہ صرف پاکستان تحریک انصاف وہ جمع کروائے، صرف پاکستان تحریک انصاف کے خلاف 1 ماہ میں فیصلہ ہو، باقی جو پیپلز پارٹی اور جو نون لیگ کے کیسز ہیں ان کو آپ پینڈنگ رکھیں، کبھی اسکروٹنی کمیٹی کا 1 ممبر آپ ریزائن کروا کے اس کو فارغ کر دیں، پھر نیا اپوائنٹ ہوتے ہوتے اب 6 مہینے لگا دیں، تو پھر ہمارا کیا قصور ہے؟ کیا آپ ہمیں سیم گراؤنڈ نہیں دیں گے؟ کیا ہمیں سیم پیج نہیں دیں گے کہ ہم بھی اگر آپ نے کھیلنا ہے تو پھر سب کو ایک جیسا گراؤنڈ مہیا کریں؟ نہیں تو پھر آپ ہمیں کیوں انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا ہمارے ساتھ جو ایک جانبدارانہ رویہ الیکشن کمیشن کا وہ کیوں ہو؟ اس پر پاکستان تحریک انصاف کی اس درخواست پر اطہر من اللہ صاحب نے نہ صرف الیکشن کمیشن سے جواب مانگا تھا بلکہ باقی جماعتوں سے بھی جواب مانگا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریری جواب آج عدالت میں جمع کروایا گیا۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے وکیل سے استفسار کیا، آپ ان کے کومنٹس دیکھنا چاہیں گے؟ وکیل پی ٹی آئی شاہ خاور ایڈوکیٹ صاحب نے کہا کہ جی بالکل ہم ان کے جو کومنٹس اور رپورٹ ہے وہ دیکھنا چاہیں گے۔ حنیف عباسی کیس میں سپریم کورٹ نے واضح فیصلہ جاری کیا، الیکشن کمیشن باؤنڈ ہے وہ تمام جماعتوں کی اسکروٹنی کرے۔ عدالت نے الیکشن کمیشن کو جواب کی کاپی پی ٹی آئی وکیل کو دینے کی ہدایت کی۔ عدالت نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن کے کومنٹس کو پہلے پڑھیں پھر اس پر دلائل دیں۔ ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہمارے سامنے پیش ہوں، تمام فریقین کو عدالت کو اپنا موقف بتانا ہوگا، اور ممنوعہ فنڈنگ کیس میں عدالت کو نے یہ بتایا کہ یہ جو کیس ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کا تھا، جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے سسپینڈ کیا تھا۔ عدالت نے اس کیس میں جو مزید کارروائی ہے وہ 14 جون تک ملتوی کی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو کہا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کا جواب پڑھے اور اس کی روشنی میں پھر اس کا جواب دینا چاہے، جواب الجواب یا بحث کرے۔ باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں جن کی طرف سے ابھی تک جواب جمع نہیں ہوا، ان کو کہا ہے کہ آپ کو اس میں ہر حال میں پیش ہونا پڑے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ یہ الیکشن کمیشن کی بیسیکلی ایک اجارہ داری تھی، اور وہ پاکستان تحریک انصاف کو دیوار کے ساتھ لگانے کے لیے، کیونکہ یہ ممنوعہ فنڈنگ کیس وہ ہے جس میں نواز شریف نے لندن سے یہ فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس میں پاکستان تحریک انصاف بین ہو جائے گی اور عمران خان پر ہمیشہ کے لیے سیاست کی پابندی لگا دی جائے گی۔ یہ اس فیصلے سے پہلے وہ نواز شریف اناؤنس کر چکے ہیں۔ اب جو ہم ملک کے حالات دیکھتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے جانے کے بعد ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی ہے، ہمارے ملک کی جو معاشی پالیسی ہے، ہمارے ملک کے جتنے بھی فیصلے ہیں وہ تو لندن میں ہو رہے ہیں۔ ہمارے ملک کا ہر فیصلہ، دفاعی فیصلے سے لے کے عدالتی فیصلہ، معاشی فیصلہ، جو خارجہ پالیسی ہے، کس کو اٹارنی جنرل لگانا ہے، کس کو ایڈوکیٹ جنرل لگانا ہے، کس کو ڈپٹی اٹارنی جنرل لگانا ہے، سارے فیصلے تو وہاں ہو رہے ہیں لندن میں، تو پھر الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی وہیں ہونا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ جو معاملہ تھا روکا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہ آپ جانبدارانہ کارروائی نہ کریں پاکستان تحریک انصاف کے خلاف، اور جو کارروائی بنتی ہے آئین اور قانون کے مطابق ہو۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ 25 لوٹوں کو جو منحرف ارکان تھے ان کو ڈی سیٹ کر دیا تھا، اور ڈی سیٹ ہونے کے بعد جو 20 ارکان کی حد تک تو ضمنی الیکشن اناؤنس کر دیے، لیکن جو 5 ارکان تھے جو ریزروڈ کوٹے پر تھے، اس میں 3 خواتین کا تھا اور 2 مائنورٹیز کا تھا، وہ پاکستان تحریک انصاف کا حق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اس کے لیے اپنے 5 ممبرز کی لسٹ دی ہے، کیونکہ 5 ممبرز کی لسٹ دی ہے اس وجہ سے وہ جو 5 کے 5 ہیں وہ اس کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، اور وہ ڈیلے کر رہے ہیں، وہ اس وجہ سے ڈیلے کر رہے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں، وہ حمزہ شہباز کی جو اقلیت ہے اس کو اکثریت شو کروانا چاہتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کو اکثریت سے محروم کرنا چاہتے ہیں۔ لسٹ ان کے پاس پہنچ گئی ہے، اس کے باوجود الیکشن کمیشن اس معاملے پر جان بوجھ کر لٹکا رہا ہے۔ چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب کی عدالت میں سماعت ہوئی، اظہر صدیق ایڈوکیٹ صاحب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے پیش ہوئے تھے، اور اس پر پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو چیف جسٹس امیر بھٹی صاحب نے کل تک کے لیے صبح کا ٹائم دیا ہے
31 مئی کا، اور الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ وہ ہر حال میں کل اپنا جواب جمع کروائے اور عدالت کے سامنے پیش ہو۔ جب آئین نے اور جو الیکشن رولز ہیں انہوں نے پابند کر دیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق ود ان نو ٹائم جیسے ہی کوئی استعفیٰ دیتا ہے ریزرو سیٹ پر ممبر، یا اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا کوئی بھی وہ ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے، تو پھر فی الفور آپ نے وہ اسامیاں پوری کرنی ہیں، اور وہ لسٹ آپ کے پاس موجود ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اس وجہ سے آپ وہ کریں۔ اور اس معاملے کو دیکھتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کے جو یہ چیزیں ہیں، اور میں اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف نے بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ پنجاب میں کبھی بھی حمزہ شہباز کو فری ٹائم نہیں دینا چاہیے، اور جو ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب کے، اور یہ 20 ان لوٹوں کی الیکشن ہے، پاکستان تحریک انصاف کو چاہیے کہ اس 20 کے 20 الیکشنز جس میں انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ سے ٹکٹ بھی ان کو ٹکٹ کے لیے درخواستیں بھی طلب کی ہیں، تو اس میں یہ اگر 20 سیٹیں جیت جاتے ہیں تو حمزہ شہباز کی تو ویسے چھٹی ہو جائے گی۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو پنجاب کی حد تک میدان نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جیسے خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف بیٹھی، اسی طرح سے پنجاب میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے یہ اچھا فیصلہ کیا، اور میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ باقی وفاق کے معاملات وہ الگ معاملہ ہے، اس میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ ضرور ہونا چاہیے، اور پاکستان تحریک انصاف نے یہ کیا ہے، اور یہ ایک سرپرائز دیا ہے۔ ان کو لگتا تھا کہ یہ 20 ضمنی الیکشن میں بھی یہ 20 جیت جائیں گے تو یہ 1.5 سال آسانی سے اپنی حکومت کریں گے، اتنا آسان نہیں ہے، اور پاکستان تحریک انصاف ان کو ٹف ٹائم دے گی الیکشن میں، جو ضمنی الیکشن ہوں گے پنجاب کے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔